نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماہ رمضان میں عموماً مساجد میں نماز فجر کے بعد ایک درس کا سلسلہ ہوتا ہے، اور وہ اس لیے کہ باقی دنوں میں شاید اس طرح حاضری نہ ہوتی ہو، لیکن سحری کرنے کے بعد اور پھر نماز فجر کے لیے ہم سب مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ایک روایت ڈالی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ دوست یقیناً ایسے ہوتے ہیں جن کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اور ان کو جانا ہوتا ہے، لیکن میں نے بھی یہی سوچا کہ ہمیں کوئی لمبا چوڑا کوئی درس نہیں دینا، کوئی 20-25 منٹ آدھے گھنٹے کا درس نہیں دینا، بس زیادہ سے زیادہ 10-12 منٹ کا درس ہو تاکہ دوستوں کو زیادہ دشواری اور دقت نہ ہو۔ جہاں تک سورہ فاتحہ کا تعلق ہے تو ہر سال ماہ رمضان میں درس یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہے اور یہ کتاب کا گویا دیباچہ ہے، اور یہاں سے کتاب شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بہت سے نام ہیں۔ یہ ہمارے لیے وہ دعا ہے جو رب کائنات نے تلقین فرمائی، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسی کوئی صورت سابقہ الہامی کتابوں کے اندر بھی موجود نہیں، یہ رب کائنات کا خاص کرم ہے، اور یہ قرآن مجید کا امتیاز ہے کہ اس کے اندر یہ صورت موجود ہے جو اپنے مفاہیم و معنی کے حوالے سے بھی اور اپنی برکات کے حوالے سے بھی بے مثال ہے اور بے نظیر ہے۔ اور آقا کریم حضور علیہ السلام نے اس کو اپنے معمولات میں بھی شامل کیا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کچھ وظائف وغیرہ، یہاں پر ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر ہم سب کے لیے ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ کوئی بحث مباحثہ کی چیز نہیں ہے۔ ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، ہمیں اس کو پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا چاہیے اس پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمان کیا صرف عرب لوگ ہیں؟ ظاہر ہے کہ امت مسلمہ تو دور تک پھیلی ہوئی ہے، ان قوموں کے اندر بھی جن کی زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے۔ اب ہماری زبان عربی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اردو اور فارسی وہ عربی سے قریب ہیں، اور ان کا رسم الخط بھی آپ جانتے ہیں کہ ملتا جلتا ہے۔ لیکن اب اگر جو باقی زبانیں ہیں جیسے بنگالی ہے، اب اس کا رسم الخط تو ہندی سے ملتا جلتا ہے، اب وہ ان کے لیے تو عربی بالکل ایک اجنبی زبان ہو گئی۔ آپ جاپانی اور چینی زبانوں کو دیکھیں تو وہ تو تصویری زبانیں ہیں، وہ اس کے جو الفابیٹس ہیں، ہمارے ہاں جو حروف تہجی بنائے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو انگلش میڈیم سکولز ہیں ان کے اندر ABC پڑھانے کی بجائے آبا کا پڑھایا جاتا ہے، تاکہ وہ زبان کے ذریعے، آواز کے ذریعے بچے جو ہیں وہ حروف کی شناخت کر سکیں۔ تو اسی طرح یہ صوت کے حوالے سے، آواز کے حوالے سے حروف تہجی بنائے جاتے ہیں۔ لیکن جو جاپانی اور چینی زبانیں ہیں یہ آواز کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ شکل کے حوالے سے، ان کو تصویری زبان کہتے ہیں۔ یہ ان کے جو الفابیٹس ہیں وہ تصویروں پر مشتمل ہیں۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث لسانیات کی طرف چلی جائے گی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ہمارے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل ہے۔ اگر ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس کی برکتیں بھی ہم کس طرح ہمارے شامل حال ہوں گی، یہ بے شک اگر ہمیں سمجھ نہ آتی ہو، ہماری زبان عربی نہیں، تو اب جو عربی نہیں جانتا تو کیا وہ قرآن کی برکتوں سے بالکل محروم رہے گا؟ تو قرآن اور اسلام کیا صرف عرب لوگوں کے لیے ہے؟ اور پھر ایک نئی زبان، اجنبی زبان سیکھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔
ہمارے ہاں ہمیں اب آج کل تو شاید انگلش کا چلن بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے صورتحال مختلف ہو، ورنہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم اسکول کالج میں پڑھتے تھے تو اس وقت یہ انگریزی کا پرچہ سب سے مشکل پرچہ گنا جاتا تھا طالب علموں کے درمیان، اور عام طور پر سنا جاتا تھا کہ بچوں کی سپلی جو ہے وہ آ رہی ہے انگلش کے اندر، انگلش جس نے پاس کر لی اس نے گویا سب کچھ پاس کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اجنبی زبان تھی نا، تو ایک جن کی یہ زبان نہیں ہے ان کے لیے ایک اجنبی زبان سیکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ تو اب وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے، تو اگر وہ عربی نہ سیکھ سکیں تو کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ اور اگر مسلمان ہیں تو کیا وہ اسلام کی اور قرآن کی برکتوں سے محروم رہیں گے؟ اب ظاہر ہے وہ عربی تو نہیں جانتے، پھر وہ کیا کریں؟ تو رب کائنات نے ان کے لیے بھی گنجائش رکھی، اور آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر تم سورہ فاتحہ پڑھ کے، ایسی میں ایک آدھ روایت بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اگر دم کیا جائے تو اس سے رب کائنات شفا عطا فرماتا ہے۔ بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی ایسے امراض ہوں جو لا علاج ہوں، بہت سے آج کل ماشاءاللہ سائنس اپنی تمام تر ترقی کے باوجود ایسے بے شمار امراض ان کے بارے ہم جانتے ہیں جن کا علاج ابھی تک صحیح طور پر دریافت نہیں ہوا، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ پڑھی جائے اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور ہر بار بسم اللہ سے شروع کی جائے اور آمین تک پڑھی جائے، اور وہ پڑھ کر پانی پر دم کی جائے اور مریض پر بھی دم کی جائے اور وہ پانی اس مریض کو پلایا جائے، تو رب کائنات کی رحمت سے امید ہے کہ وہ شفا عطا فرمائے گا۔ اب ظاہر ہے اس کے نصیب میں اگر زندگی ہے، اگر ایسی صورتحال ہے، تو کہنے کا مطلب یہ کہ سورہ فاتحہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں بھی شامل، تو اس لحاظ سے اس کا نام ایک سورہ شفا بھی رکھا گیا، یہ دعا بھی ہے، یہ سورہ فاتحہ بھی ہے، اور اس باقی تمام الہامی کتابوں میں اس کی مثال کوئی اور صورت نہیں رکھی گئی، اور اس پر اگر مفہوم اور معنی کے حوالے سے غور کیا جائے تو اپنے اندر وہ مفاہیم و مطالب رکھتی ہے جن کا احاطہ آپ ساری زندگی میں نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ ان کی جزیات میں جائیں، ان کی تفصیلات میں جائیں، ان کی آف شوٹس کی طرف آپ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک سمندر ہے، بے پناہ سمندر ہے جس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن میں چند ایک باتیں جو عام طور پر شاید نہ کہی جاتی ہوں وہ میں عرض کرتا چلوں۔ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے، لیکن ہم تو ہر اچھی چیز کی تعریف کرتے ہیں، کوئی خوبصورت چہرہ نظر آئے اس کی تعریف کرتے ہیں، آواز کوئی اچھی سنائی دے اس کی تعریف کرتے ہیں، جہاں کوئی پھول ہو، کلیاں ہو، منظر ہو، موسم ہو، ہر چیز کی جو بھی اچھائی ہمیں دکھائی دیتی ہے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور یہاں ہم قرآن کا آغاز کر رہے ہیں اس بات سے کہ تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں، تو کیا کسی اور کی تعریف کرنے سے کیا ہم شرک کر رہے ہیں؟ تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں اور ہم دوسروں چیزوں کی بھی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب پھر سیدھا سادہ یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ وہ رب العالمین ہے، اس نے آگے بتا بھی دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، اس تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تمام جہانوں کا رب وہ ہے، تمام کائنات کا پالنے والا وہ ہے۔ ایک بچہ ہے، اگر وہ شائستہ ہو، اگر وہ شستہ ہو، اس کا انداز، اس کے الفاظ، اس کی نشست و برخاست اور اس کا کلام اگر وہ سوفسٹیکیٹڈ ہو تو ہم اس بچے کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی کسی اچھے ہاتھوں میں اس کی پرورش ہوئی ہے، اچھے گھرانے کا فرد ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بھی اچھائی اور بھلائی ہے وہ تو بچے میں نظر آ رہی ہے، لیکن تعریف کر رہے ہیں کہ ہاں بھئی اچھے گھر میں پلا ہے، یہ اچھے ہاتھوں میں پرورش ہوئی ہے۔ تو اگر بچے میں بھلائی دکھائی دے تو تعریف پالنے والے کی ہوتی ہے، تو جو اس تمام کائنات کا پالنے والا ہے تو کائنات میں جہاں بھی اچھائی ہوگی وہ تعریف تو اسی کی ہوگی نا۔ تو بے شک ہم کائنات میں جس کی بھی تعریف کریں وہ در حقیقت اللہ کی تعریف ہے، لیکن یہاں پر پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب جب کسی مخلوق کی تعریف کریں تو یہ اللہ کی تعریف ہے، اور اسی طرح اگر ہم جیسے آپس میں امداد باہمی کے بغیر ہمارا نظام کائنات نہیں چلتا، تو ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، اس طرح زندگی کا سفر آسان ہوتا ہے۔ تو اب جو بھی مدد کرتا ہے تو حقیقتاً مدد کرنے والا تو وہی ہے۔ تو اب جب وہ حقیقتاً مدد کرنے والا وہ ہے تو کہیں سے بھی ہمیں مدد ملے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مدد ملی ہے۔ آج کل یہ ماہ رمضان میں بہت سے لوگ وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے
ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی توفیق کی بات ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں تو در حقیقت وہ اللہ کی طرف سے مدد ہے، تو پھر کیا اگر کسی کی عبادت کریں تو کیا اللہ کی عبادت نہیں ہونی چاہیے؟ جب ہمیں یہ کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر اگر ہم اللہ کے سوا کسی سے مدد چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، تو پھر اللہ کے سوا کسی کی عبادت کر کے بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ پھر حقیقتاً عبادت کے لائق تو وہی ہے، کسی کی بھی عبادت کریں در حقیقت اللہ کی عبادت ہوگی۔ اس سوال کا، اس اعتراض کا جواب کیا ہوگا؟ میں عرض کروں گا اس کو اس انداز سے سمجھ لیجئے۔ فرض کیجئے ایک مصور نے تصویر بنائی، وہ تصویر بہت خوبصورت ہے، اس کی جو بھی تعریف کرے تو ظاہر ہے کہ مصور کے فن کی تعریف ہے نا، یہ اس کی تعریف ہو رہی ہے، اپریشیٹ کر رہے ہیں تو مصور کو کر رہے ہیں، لیکن اب وہ فار سیل رکھی ہوئی ہے ایک دکان پہ، تو آپ کہیں کہ بھئی اس کی تعریف کریں تو مصور کی تعریف ہے، تو اگر یہ میں اس کی جو قیمت ہے یہ وہ تصویر پہ رکھ دوں اور وہ تصویر اٹھا کے گھر لے جاؤں، میں قیمت تو دے دی ہے، تو کیا کوئی بھی ذی شعور شخص اس کو جائز سمجھے گا؟ وہ کہے گا کہ نہیں، یہ جو اس کی قیمت ہے یہ تو جب تک اس کے بنانے والے کے، اس کے خالق کے، اس کے مصور کو نہیں دی جائے گی وہ قیمت تو ادا نہیں ہوگی، یہ تم تصویر اٹھا کے لے جاؤ لیکن اسی وقت لے جا سکتے ہو جبکہ اس کی قیمت اس کے مصور کو ادا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعریف تو آپ تصویر کی کریں تو مصور کی تعریف، لیکن قیمت آپ نے اسی کو ادا کرنی ہے۔ تو اسی طرح عبادت جو ہے یہ اسی کا حق ہے، یہ اسی کی جا سکتی ہے۔ آپ مخلوق کی تعریف تو کر سکتے ہیں، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں، جو بھی معاملات ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن عبادت یہ اسی کا حق ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ اب سورہ فاتحہ کا ظاہر ہے کہ بے شمار مضامین ہیں، ایک آدھ دن اور اس کی تکمیل کے لیے لیں گے انشاءاللہ، پھر آگے قرآن کے انوار و تجلیات کی طرف بڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما اور اپنے کرم سے اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما، اور میرے مولا ہمیں قرآن سے ہدایت عطا فرما، کیونکہ تو نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ تو قرآن کے ذریعے ہدایت بھی عطا فرماتا ہے، اور بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جو کہ قرآن سے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مولا ہمیں گمراہی سے بچانا اور سیدھے سچے راستے پر چلانا۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔